صاحب ہم ابھی بات obviously اداروں کی کر رہے ہیں, ساری ذمہ داری بھی اداروں کے کندھوں پہ نہیں لگائی جا سکتی نہ کہیں پولیٹیکل پارٹیز کی بھی سرٹن ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اب انتخابات ہوئے, ٹیمپریچر کو لو کریں, انسٹیڈ آف یہ کہ IMF کو خط لکھیں, دوسری جماعت کہے کہ نہیں ٹھیک ہے جیل کے اندر جو گیا ہوا وہ مکافات عمل کے طور پہ. یعنی کوئی سیاسی جماعت اب ٹیمپریچر لو کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے نا؟ دیو گاٹ دا سیٹ, جو بھی سیٹ ہے دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی, دھاندلا ہوا نہیں ہوا, بٹ ناؤ نشستیں تو ان کے پاس ہے. اب یہی سوچ لیں. نہیں, اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں. پہلا آپ نے کہا جو IMF کو خط لکھنا, یہ بکواس ہے ایک, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ اس طرح کی سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اس وقت بھی کہا جب سول نافرمانی عمران خان صاحب نے کہا, اس وقت بھی کہا یہ غلط ہے. دوبارہ جب شوکت ترین کو نے کہا, دونوں وزرائے خزانہ کو, تو میں نے کہا تھا خدا کے لیے شوکت ترین کو سزا دی جائے, یہی تو سب سے زیادہ معیشت کو سمجھتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ خط نہ لکھو, یہ ہاں خط لکھو اور تاکہ IMF کا قرضہ نہ ملے, تو اس کو سزا دو. اگر اس کو سزا دی جاتی تو آج بات نہ ہوتی. تو تیسری بات سٹیپ پہ یہ ہے کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ موو. تحریک انصاف کے چیئرمین اور باقی لوگوں سے جو بیرسٹر, ان سے بھی ہم نے کہا ہے کہ اس کو وڈرا کریں, یہ نہ کریں. ہم یہ بالکل حقیقت ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی نہیں, دھاندلا ہوا ہے, جھرلو پھرا ہے. آپ لاہور دیکھیں, آپ گجرات دیکھیں, آپ سیالکوٹ دیکھیں, آپ جیلم دیکھیں, آپ پنڈی دیکھیں, آپ مری دیکھیں, آپ اسلام آباد دیکھیں, آپ کراچی دیکھیں. یہ کوئی چھوٹے نہیں ہے, یہ 2018 کا باپ الیکشن تھا, لیکن اس کا سارا کہاں جانا چاہیے متعلقہ فورمز پہ. اس کو خدا کے لیے یہ احتجاج یا اس وقت تب کریں جب بھٹی صاحب دیکھا کراچی میں کیا ہوا. ہاں کراچی میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, اگر ہمارے اکنامک ہب اس طریقے سے پھنسا ہوگا تو باقی نہیں, ابھی یہ شروع ہے, شروعات ہے. 12 جماعتیں, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ شروعات ہے. تو یہ نمبر 1, جب آپ باتیں اس طرح کی ہوں کہ یاسمین راشد جیت گئی ہے, نواز شریف ہار گئے اور وہ جیت گئے اور وہ ہار گئی ہے, تو اس کا کوئی نہ کوئی تحقیق نکلنی چاہیے. چٹھے کا ایک پہلا بیان آیا, کمشنر پنڈی کا ایک دوسرا بیان آیا. اب پہلا بیان ہے وہ بھی سنگین ہے, دوسرا اس سے سنگین ہے, لہذا کیا ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے سامنے. تحقیقات جو ہے وہ لمبا پروسیس نہیں, کوئی لمبا پروسیس نہیں. 1 مہینے کے اندر آپ کا ویسے بھی الیکشن ٹریبیونلز اور یہ باقی ایک مقررہ وقت کے اندر, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پارٹیوں کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے پارٹیاں ایک کیا کہہ رہی ہے, میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اچھا چھوڑ دیجئے مینڈیٹ چوری ہوا, جو سزائیں ملی یکے بعد دیگرے بڑے بھونڈے اور مزقہ خیز انداز میں, جس طرح سیاسی سپیس نہیں ملی, جس طرح تحریک انصاف کو, جس طرح سارا چھوڑ دیجئے. اب کیا کرنا ہے. ویسے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہمارے خلاف بھی KPK میں ہوئی. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جماعت بتائیں, نون والے کہہ رہے ہیں جو ہارے ہیں کہ ایک گروپ کو ہمارے اندر جتوایا گیا, ایک کو ہارے, سارے کہہ رہے ہیں. لیکن ساروں کا ان کا کب تک, اب مثال کے طور پہ ساری عمر کے لیے ایک ہوتا رہے گا. دیکھا کمشنر راول پنڈی نے جو تحریک انصاف والے کہیں گے, چاہے وہ سچ ہو جھوٹ ہو, موبائل کی بات ہے, تحریک انصاف والے کیا کہیں گے کہ پہلا بیان سچا تھا, دوسرا زور زبردستی جتوایا گیا. وہ نون والے کیا کہیں گے, دوسرا سچا تھا, پہلا تحریک انصاف سے لنک کی وجہ سے دیا. تو اب کیا کرنا ہے. اب ECP کو کیا, ECP کس لیے ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں لیتا ہے, کس لیے پروٹوکول لے رہا ہے, کس لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کام ہے نا, ایک کام ہے, نہیں مجھے بتائے نا, ایک کام, کوئی اور کام ہے, سرحدوں پہ لڑتا ہے الیکشن کمیشن, کوئی جا کے باہر سے سرمایہ کاری لاتا ہے. کوئی سارے اداروں کو انڈر فائر اسٹیبلشمنٹ عدالتیں کس کی وجہ سے ہوئی, الیکشن کمیشن کی وجہ سے. الیکشن کمیشن اپنا کام کرنے میں ہر امتحان میں فیل ہوا ہے. تو اب خدا کے لیے اس وقت کوئی ٹیمپریچر لو کریں, سیاسی جماعتیں بھی لو کریں, متعلقہ فورمز پہ جائیں. وہ باہر سڑکوں پہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے, لیکن کیا کریں جب متعلقہ فورمز نہ کریں. آج آپ اس طرح کریں, گلی محلوں میں نکل جائیں, ہر بندے کی جیب میں رزلٹ ہے, اور وہ رزلٹ اس سے میچ نہیں کرتا جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے. تو اب کیا کریں, کدھر جائیں ہم. تو اس لیے اب انٹروین کرنے کی ضرورت ہے, بڑا بننے کی ضرورت ہے, چیزوں کو نیچے ٹیمپریچر لانے کی ضرورت ہے. کون لائے گا, اس خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. ہمارے پاس 13 ارب ڈالر روپے پڑے ہوئے ہیں, ہم نے اگلے 3 سالوں میں 78 ارب ڈالر دینا ہے, ہم نے مئی تک 24 ارب ڈالر دینا ہے. کیا کرنا ہے اس ملک کے ساتھ, اس ملک کو خدا کے لیے کچھ سوچیں. یہ والا سوال بھٹی صاحب بڑا مشکل ہے. 70-75 سالوں کے انتخابات پر جب سوال اٹھیں کنور دلشاد صاحب, اور ان انتخابات پر بھی سوالات اٹھیں, 2018 کے انتخابات پہ بھی سوالات اٹھیں, تو پھر دیر شوڈ بی ون پوائنٹ, کوئی ایک نقطہ تو ہو جہاں بیٹھ کر بولیں کہ بس بھائی بہت ہو گئی, 70-75 سال ایسے انتخابات ہو گئے, اب ذرا مختلف طریقے سے کریں, کہ کسی جماعت کی ہمت ہی نہ ہو کہ وہ کہہ سکے کہ جی یہ گڑبڑ ہے. اس کے اندر وہ EVM والا معاملہ آ رہا تھا, وہ بھی نہیں کر سکے. کنور دلشاد صاحب, ڈو یو تھنک کہ خود ECP نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں
ارے یہ بات تو دیکھو جی، آئین میں ہر چیز نہیں لکھی ہوتی. آئین باقاعدہ چند لفظوں میں چند لائنوں پر مشروع ہوتا ہے، اس سے آپ نے انٹرپریٹیشن کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. ہمارا آئین کا جو آرٹیکل 218 اس کے جس سب سیکشن 3 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ شفاف انتخابات کرائیں اور باقاعدہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے. اب یہاں الیکشن کمیشن پاکستان کو اسی آرٹیکل 218(3) کے تحت ریزرو سیٹ کا فیصلہ کرتے ہیں. اس میں لکھا ہوا کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے کہ عوام مطمئن ہو جائے. تو جب آپ کو ایک آئین کے آرٹیکل نے اجازت دی ہے کہ آپ ماحول کو دیکھیں، تو مجھے انڈیا کے چیف الیکشن کمیشن نے کہا تھا جو ہمارا 51 میں جو بنا تھا الیکشن اپنا کانسٹیٹیوشن میں، وہی پاکستان نے چروائی ہے 100%، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم اس پر عمل درآمد خود کرتے ہیں، ہم خود اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تاکہ عوام کو ہم سہولتیں دے سکیں، ووٹروں کو سہولتیں دے سکیں. تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ آپ اس میں ایکٹ رولز بنتے ہیں، سارے عوام کی سہولت کے لیے بنتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آرٹیکل 218 کو استعمال کرنا چاہیے. کمل شاہ صاحب، that's a very important point. Thank you very much for joining me in the program. رشاد بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. بریک کی طرف سے بات پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. صورتحال کشیدہ ہے، اس کو کسی طریقے سے تو سلجھانا ہے.